اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہال میں موجود دیگر افراد کہے لگانے لگے۔ ستونوں سے بندھے دیگر 4 افراد بھی خوف اور بے بسی سے انہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی بچوں کی حالت پر نہایت غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں اپنا انجام بھی بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ اب بھی جب حب الوطنی قائم ہے یا پھر کروں دوبارہ اشارہ؟ کریح الشکل شخص نے مسکراتے ہوئے راشد کو مخاطب کیا۔ تم میرے جسم کا ایک ایک حصہ بھی الگ کر دو گے، پھر بھی تمہیں وہ فائل نہیں ملے گی۔ جو کرنا ہے کر لو، راشد نے دل مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی دائیں آنکھ میں تیز سوا گھونپ دیا گیا تھا۔ تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ راشد سے چیخا بھی نہ گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی زخمی آنکھ سے خون اور پانی کا ملا جلا مواد بڑی تیزی سے باہر نکلا اور اس کے گال پر بہنے لگا، جس سے اس کا چہرہ اور خوفناک ہو گیا تھا۔ اسے دوبارہ ہوش میں لایا گیا اور پوچھا گیا، لیکن جواب نہ ملنے پر اس کی گردن میں دائیں جانب سوا گھونپا گیا۔ غرض اس ظالم شخص پر جیسے جنون کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس پر یوں وار کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ کوئی بکرا ہے جس کے جسم کے ٹکڑے کرنے میں وہ مصروف ہے۔ اپنے والد کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک دیکھ کر بچوں کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ ان کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن وہ زخمی کبوتروں کی طرح ان افراد کے ہاتھوں میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ راشد کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص نے 2-3 تھپڑ مار کر انہیں دوبارہ ہوش دلا دیا۔ اس کے دوبارہ ہوش میں آتے ہی اس کریح الشکل شخص نے پھر سے اپنی بھیڑویں الاپنی شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے کہ راشد کے منہ سے کوئی آواز نکلتی، دوسری جانب سے ایک درد بھری چیخ ہال میں گونجی۔ غالباً بچوں میں سے کسی ایک کو پھر کسی تکلیف سے گزارا گیا تھا۔ ایک بچے کا بازو یوں لٹک رہا تھا جیسے کسی نے اسے بڑی بے دردی سے پکڑ کر توڑ دیا ہو۔ بچے کی چیخوں سے جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ راشد بڑی بے بسی سے اپنے سامنے اپنے پیارے بچوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت سے وہ ظالم لوگ خوش ہو رہے تھے۔ فائل کے لیے اسے بڑی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے اس کی اور اس کے بچوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ فائل کا پتہ مرتے دم تک دشمنوں کو نہیں بتائیں گے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک شخص ایک بڑا سا پلاسٹک کا ٹب ہاتھ میں اٹھائے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے وہ ٹب بچوں کے قریب لا کر رکھ دیا اور پھر ایک جانب بڑا سا نیلے رنگ کا پلاسٹک کا کین اٹھائے اس ٹب کے نزدیک لا کر رکھ دیا۔ دیکھو راشد، ابھی بھی اگر تم نے فائل نہ دی تو ہم تمہارے سامنے ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو اس ٹب میں بٹھائیں گے اور پھر اسے تیزاب سے بھر دیں گے۔ اب تم خود سوچ سکتے ہو کہ ان بچوں کے جسموں کا کیا حال ہوگا۔ تیزاب ایک لمحے میں انہیں ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دے گا، کریح الشکل شخص نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر تو سر راشد کی روح تک کانپ کر رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کے بدن کا سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ وہ بار بار آسمان کی جانب سر اٹھائے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، شاید وہ خدا سے مدد مانگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کریح الشکل شخص اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر جب مسلسل خاموشی پائی تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ایک شخص نے ایک بچے کو پکڑ کر ٹب میں بٹھا دیا اور اوپر سے ٹب میں تیزاب انڈیلنے لگا۔ یوں ہی ٹب میں تیزاب گرا تو اس نے اس میں بیٹھے بچے کو تیزی سے گلانا شروع کر دیا۔ ہال میں جیسے قیامت کا سما تھا۔ بچے کے منہ سے یوں چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کسی بکرے کو تیز چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اف خدایا، کس قدر بھیانک اور خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ انسانیت بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچے کا سارا جسم یوں گل گیا جیسے وہ موم کا بنا تھا۔ اب ٹب میں اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کی باقیات بھی موجود تھی۔ راشد زور زور سے رونے لگا اور بین کرنے لگا۔ اس کے سامنے اس کے لختے جگر کو پل بھر میں موت کی نیند سلا دیا گیا تھا اور اب اس کے دوسرے بچے کی باری تھی۔ راشد کے حوصلے جواب دینے لگے۔ یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو شاید وہ برداشت کر جاتا، مگر اسے اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مگر اس کے دل کے کسی گوشے سے وطن کی محبت بھی سر اٹھا رہی تھی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ چاہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے بچے کی بھی جان کیوں نہ چلی جائے، وہ دشمنوں کو ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ذہن کو ایک صفر پر فوکس کر دیا اور اپنے وجود کو ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اب اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ فائل کے بارے میں پوچھتا کہ اچانک ایک عجیب سی صورت کا شخص تیزی سے بھاگتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس نے اس کریح الشکل شخص کے قریب پہنچتے ہی کان میں کچھ کہا تو وہ بھی جلدی سے ہاتھ میں پکڑا سوا نیچے پھینک کر باہر کی طرف بھاگا اور اپنے پیچھے دوسرے لوگوں کو آنے کا اشارہ کیا۔ بچے کو وہ دوبارہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اب ہال میں راشد کے علاوہ
दीगर 4 अफराद उसी तरह सतूनों के साथ बंधे खड़े थे। वो सब भी हैरत भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे कि जैसे जानना चाहते हों कि यूं अचानक वो लोग कहाँ और क्यों भाग गए हैं। लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि कम से कम कुछ वक्त के लिए उन्हें तकलीफ से तो निजात मिल गई थी। थोड़ी ही देर में बाहर से गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे बाहर 2 पार्टियों में मुकाबला हो रहा हो। फिर यकदम एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह उन सबके जहन में लपका कि कहीं कुदरत ने उनकी मदद के लिए पुलिस तो नहीं भेज दी। ये सोचकर उनके चेहरे खुशी से तमतमाने लगे और वो कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गए और कान लगाकर बाहर गोलियों की आवाज़ें सुनने लगे। अब तो उन्हें दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी, जैसे किसी पार्टी ने हथियार डाल दिए हों और अपने बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे हों। इंस्पेक्टर सरमद को रात 2:45 के करीब फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि एक स्याह रंग की कार बड़े मशकूक अंदाज में एक गली से निकलकर दाएं जानिब जा रही है और उसका नंबर ये है। इंस्पेक्टर सरमद ने अपने खबरी इधर उधर फैलाए हुए थे। उसे फौरी ये इत्तला मिल गई। जवाब में उसने उसी मुखबरी को उस कार का पीछा करने का कहा और अब उसी के नतीजे में वो इस वक्त उस इमारत को घेरे खड़े थे। फिर मौका पाकर उसमें मौजूद जराइम पेशा अफराद को घेर लिया गया और अब फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। जवाबन दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा था, लेकिन पुलिस पार्टी पूरी तैयारियों के साथ वहां पहुंची थी। इसलिए कुछ ही देर में जान तोड़ कोशिश के बाद उन्होंने बहुत से अफराद को गिरफ्तार कर लिया और बहुत से लोग मारे गए। फिर हॉल में मौजूद 5 अफराद को भी बरामद कर लिया गया और राशिद के बच्चे को भी बाहिफाजत एक तहखाने से निकाल लिया गया। इस सारी कार्रवाई में सुबह के 5 बज रहे थे। फिर सुबह का सवेरा फैलते ही पूरे शहर में रात भर की कारकर्दगी और मुजरिमों की गिरफ्तारी के चर्चे फैल गए। उस इमारत से बहुत सा गैर मुल्की असला और बारूद भी मिला, जिसे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाना था। सर राशिद के घर में एक सफ़े मातम बिछ गई थी। एक बच्चे की दर्दनाक मौत का उसकी माँ पर बहुत बुरा असर हुआ था और वो मुसलसल बेहोश थी। राशिद भी ज़ारो कतार रो रहे थे, लेकिन खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि कम से कम उनका एक बच्चा और वो खुद सही सलामत घर पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर सरमद को उसकी बेमिसाल कारकर्दगी पर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी। तमाम टीवी चैनल्स पर उसकी बहादुरी के किस्से दिखाए जा रहे थे और उसके साथ साथ दीगर पुलिस एहलकारों को तरक्की के साथ इनामात से भी नवाजा गया था। सच कहते हैं कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला ताकतवर होता है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.